السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فطرت بھی بدل جاتی ہے، اللہ رب العزت اپنے تقدیر کے فیصلے فرما لیتے ہیں تو پتھر بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، شجر و اشجار بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ فطرت کب بدلتی ہے؟ یہ فطرت تب بدلتی ہے جب اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ ہم بھی اللہ رب العزت کے ساتھ سلو کر لیں تو انشاءاللہ جو چیز نقصان دہ ہوگی وہ اپنے فطرت کے الٹ ہو کر ہمارے کو کبھی نقصان نہیں دے گی، وہ بھی ہمارے ساتھ سلو کر لے گی، اگرچہ اس کا فطرتاً اس کا عمل یہی ہے کہ وہ نقصان دے، لیکن اللہ کے ساتھ سلو کرنے کے بعد اس کی فطرت بھی بدل جاتی ہے اسی کے ساتھ جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اسی پر ایک بات یاد آئی، آپ نے ایک بزرگ کا نام تو سنا ہوگا، عبداللہ بن زید۔ ہماری تاریخ کے اندر بہت بڑے یہ ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ اس کی زندگی کے اندر ایک یہ عمل رہا کہ زندگی کے اندر پوری زندگی کے اندر اس نے نکاح نہیں کیا، پوری جوانی اس کی گزر گئی۔ ایک بار وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو احادیث کے درمیان ایک حدیث یہ بھی آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، جو آدمی نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا، مطلب جنت میں کوئی خالی نہیں ہوگا، جنت میں ہر ایک جوڑی جوڑی میں ہوگا۔ تو جب یہ حدیث اس عبداللہ بن زید کے سامنے سے گزری تو یہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو زندگی کے اندر اپنی پوری جوانی گزار لی اور میں نے اب تک کوئی نکاح نہیں کیا، تو بھلا جنت کے اندر میری بیوی کون بنے گی؟ چلو ویسے تو مشہور ہے کہ دنیا کے اندر جس کی بیوی نیک ہوگی کل قیامت کے دن جنت میں بھی وہی بیوی اس کو نکاح میں ملے گی، لیکن یہاں تو دنیا کے اندر تو میری کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو بھلا جنت میں میری کون بیوی بنے گی، کون میری نکاح میں آئے گی؟ اس بات کے پیچھے اس کا اشتیاق بڑھ گیا کہ کاش کہ وہ عورت بھی مجھے دنیا کے اندر دکھ جائے کہ جس کا نکاح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بار بار یہ آپ سے سوال کرتا رہتا اپنے آپ سے کہ جنت میں میری بیوی کون بنے گی، جنت میں میری بیوی کون بنے گی، اور یہ دعا کرنا بھی اس نے شروع کی کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون بنے گی۔ پہلی رات اس نے یہ دعا کی، دعا کر کے سویا، لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، کوئی خواب کے اندر کوئی دل کے اندر القاء کی کوئی صورتحال نہیں بنی۔ دوسری رات پھر اس نے دعا کی، سو گیا، لیکن دوسری رات بھی یہی معاملہ، بالآخر تیسری رات اس کی دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت حضرت بلال حبشی کے دیس کے رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرے میں رہتی ہوں۔ جیسے ہی حضرت اٹھے دیکھا کہ میری بیوی کا تو پتہ مجھے مل گیا،
تو حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے حضرت نے، فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید سواری لے کر بصرے کی طرف روانے ہوئے۔ وہاں پر لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا، کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ حضرت کا استقبال کر کے ان کو بٹھایا، پوچھا حضرت بتائیے بغیر کسی اطلاع کے آپ کا آنا خیر سے تو ہے، آپ کا آنا کیسے آیا ہوا، آپ اچانک آئے، ایسی کیا وجہ تھی جو آپ کو اچانک آنے پر مجبور کیا؟ آپ نے پوچھا یارو جان نثارو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہاں کوئی آپ کے علاقے میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ اتنے دور سے چل کر صرف اور صرف میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ کیوں اس کی کوئی صورتحال کوئی خراب ہے؟ سب نے عرض کی حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اس سے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں پتھر مارتے ہیں؟ حضور اس کے کام ہی ایسے ہیں، کوئی رو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، اجرت لے کر بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں چلی گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد وہ آ جائے گی، آپ اس سے مل لیجئے۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ کہا وہ کس سمت گئی ہے، کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل میں آپ نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس طرف وہ گئی، کس سمت گئی؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں گیا تو واقعی جنگل بہت بڑا خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں میں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر ہی کچھ عجیب دیکھا، ایک حیران کن منظر میں نے دیکھا، اور سب میں سے دو حیران کن منظر ایسے تھے جنہوں نے مجھے بہت تعجب میں ڈالا۔ ایک تو یہ تھا کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس نے اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل شروع کر رکھے تھے۔ بکریاں چرانا تو صرف ان کا یہ بہانہ تھا کہ کیسے بھی کسی صورت میں بھی کنارہ کشی ہو جائے لوگوں سے، اور لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کر رہی تھی، اللہ کا قرب حاصل کر رہی تھی تنہائی کے اندر۔ دوسرا میں نے یہ منظر دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن بکریاں کون چرا رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، ادھر ادھر جاتی ہیں، کہیں ادھر کہیں ادھر۔ تو یہ نماز میمونہ کیسے پڑھ رہی ہے؟ اس کی بکریاں کہاں گئی؟ میں نے دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن جو شیر ہے، وہاں کے جنگل کے جو شیر تھے، وہ شیر اس کی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا بکری کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟
आप फरमाते हैं कि मैं दंग हैरान परेशान खड़ा था, मुझे नहीं पता कि कब मैमूना ने वाली अपनी नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती है कि अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मेरी मुलाकात भी उससे नहीं हुई थी, तो मैमूना को मेरा नाम कैसे पता चला, उनको मेरा नाम कैसे बताया गया। आप फरमाते हैं कि मैंने मैमूना से सवाल किया कि इससे पहले तो हम कभी मिले नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको। तो उन्होंने जवाब क्या दिया। मैमूना फरमाती हैं कि अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया। माशाअल्लाह। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदले। मैंने हज़रत मैमूना से पूछा, आप ये तो बताओ कि ये शेरों ने बकरियों के साथ कैसे यारी कर ली, ये तो इनकी ग़िज़ा है, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाए तो खाएगा क्या, ये मामला कैसे हो गया। तो मैमूना वलीद फरमाती हैं कि जब से मैंने रब से सुलह कर ली, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर एक छुपा हुआ मैसेज ये ज़रूर है, काश कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सुलह कर लें तो दुनिया के जितने फितनो फसाद हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह वो हमारी तरफ रुख नहीं करेंगी। हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दें। जब हमारी सुलह हो गई अल्लाह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमा देंगे कि ए फरिश्तों, ज़मीन व आसमान की मखलूक़ों, फलाना बंदा मेरा दोस्त हो चुका है, तुम भी उसके साथ दोस्ती कर लो, और ये ऐलान जगह जगह पर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, उस वक़्त फिर फितरत बदल जाएगी, तकलीफ़ दह चीज़ भी आपको तकलीफ़ नहीं देगी। उम्मीद है कि आपको ये मैसेज ज़रूर पसंद आया होगा, और अज़म करें कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को अल्लाह के हवाले करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सुलह कर लेंगे। वस्सलाम।